بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحسبوا الا تکون فتنہ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیے جانے کا ذکر تھا کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا بتایا جا چکا کہ ایک گروہ کی تکذیب کی، جھٹلایا، رسولوں کے ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے، جیسے زکریا یحییٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اتنے گھناؤنے اور سخت جرائم کے ارتکاب کے باوجود وہ اس خام خیالی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ رسولوں کے جھٹلانے اور قتل کرنے پر انہیں کوئی عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ خیال ان کو اس لیے تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی ذریت اولاد میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب، لہذا دوسرے نبیوں کو جھٹلانے اور قتل کرنے سے ہم کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عذاب آیا بھی تو ہمارے آباء اجداد میں جو انبیاء ہوئے ہیں وہ عذاب کو دفع کر دیں گے، دور کر دیں گے، ہم کو بچا لیں گے۔ آج کے زمانے میں بھی جاہلوں کے یہاں پیر پرستی میں جو غلو ہوتا ہے اور پھر اندھا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے پیر ہم کو بچا لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اس آیت سے عبرت ہو رہی ہے۔ قرآن نے ان اہل کتاب میں جو خاص یہودی تھے، بنو اسرائیل، ان لوگوں کے اس گمان خیال کو بطور مذمت کے ذکر فرمایا۔ کہتے وَحَسِبُوا، اور ان لوگوں نے خیال کیا، گمان کیا کہ کوئی فتنہ یا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ خیال گمان کیوں کیا تھا بتا دیا کہ وہ یہ سمجھ رکھے تھے کہ ہم تو اللہ سے قریب ہیں کیونکہ ہم نبیوں کی ذریت اولاد میں سے، لہذا ہمارے آباء اجداد عذاب کو دور کر دیں گے اور نبیوں کی تکذیب اور قتل سے ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہاں حسبو کے بعد مصنف نے ظنو نکالا کہ حسبان یہ ظن گمان کے معنی میں، اور آگے اللہ تکونو کے بعد فرماتے ہیں بالرفع والنصب، قرأت رفع کے ساتھ اللہ تکونو رفع کے ساتھ۔ اس صورت میں ان جو ہے یہ ان مخففہ من الثقیلہ، اصل میں انہو، اسی میں تخفیف کر دیا تو ان ہو گیا، یہ ان ناصبہ نہیں ہے۔ دوسری قرأت نصب کے ساتھ اللہ تکونا، اس صورت میں ان جو ہے وہ ان ناصبہ ہے، تکون تقع کے معنی میں۔ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان یقین کے بعد واقع ہو تو وہ مخففہ من الثقیلہ ہوتا، اصل میں انہو ہوتا ہے، جسے تخفیف کر کے ان کہتے تھے، جیسے علم ان سیکون
یہاں پر علیمہ علم یقین کے معنی میں، اس کے بعد ان آیا، یہ ان مخففہ من الثقیلہ، لہذا علیم ان سیکون نہیں، ان سیکونو ہے۔ اور اگر ظن کے بعد ان واقع ہو تو وہ ناصبہ ہوگا، جیسے وَظَنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہاں پر ان یہ ناصبہ ہے ظن کے بعد۔ اور اگر ان ایسی چیز کے بعد واقع ہو جس میں یقین اور ظن دونوں کا احتمال ہو، جیسے یہاں پر حسبو یہ ظنو کے معنی میں، یا حسبو علیمو کے معنی میں، ظن اور علم یقین دونوں کا احتمال، تو وہاں پر دونوں صورتیں جائز ہوگی، یعنی ان مخففہ من الثقیلہ بھی ہو سکتا ہے اور ان ناصبہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر دونوں احتمال، حسبو علمو کے معنی میں، ظنو کے معنی میں، اس لیے اللہ تکونو اللہ تکونا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر حسبو علمو کے معنی میں ہو تو پھر ان مخففہ من الثقیلہ ہوگا، اللہ تکونو رفع کے ساتھ، اصل میں انہو لا تکون۔ اور اگر حسبو ظنو کے معنی میں ہو تو پھر اللہ تکونا نصب کے ساتھ ہوگا، ان ناصبہ ہوگا۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یقین کر لیا، یا یہ کہ ان کا گمان ہے، اللہ تکونو اللہ تکونا رفع کے ساتھ، ان مخففہ نصب کے ساتھ، ان ناصبہ ہے تقاؤ کے معنی میں۔ یہ تقاؤ نکال کے مصنف نے بتا دیا کہ تکون یہ فعل ناقص نہیں ہے بلکہ فعل تام ہے، تقاؤ توجد کے معنی میں، فتنہ یا عذاب کے معنی میں، یعنی انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ ان پر کوئی فتنہ کوئی عذاب واقع نہیں ہوگا، ان کے اس جرم پر کسی عذاب کا کوئی وجود نہیں ہوگا، عذاب ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ تکون کے لیے فاعل بنے گا، تکون فعل ناقص نہیں فعل تام ہے، توجد کے معنی میں یا تقاؤ کے معنی میں، اس لیے آگے اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی واقع نہیں ہوگا کوئی فتنہ عذاب ان پر، علی تکذیب الرسل و قتلہم، رسولوں کے جھٹلانے یا ان کے قتل کرنے کی بنا پر، فعموا وصموا، پس وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے۔ یہ حسبو کے اوپر عطف ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی بار تو ان کی طرف سے فساد اور قتل کا جرم صادر ہوا تھا، جیسے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے حضرت شعیہ حضرت ارمیہ کے زمانے میں فساد اور قتل کا جرم کیا، چنانچہ حضرت شعیہ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت ارمیہ کو قید کر لیا تھا، اور اس کے سبب اللہ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے ان لوگوں کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا، ان کا شیرازہ بکھیر دیا، انہیں قید کیا، یہاں تک کہ ان کے مقدس علاقے بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہوئے، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، اور جب توبہ کی تو اللہ نے ایک اچھے بادشاہ کو ان کے لیے مقرر کیا، اور اس بادشاہ نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا اس کو قتل کیا، اور ان لوگوں کو ان کے وطن کی طرف بھیجا، قید سے نکالا۔ یہ لوگ اس طرح بہت اچھے حالات میں رہے، اللہ کے فضل سے اور توبہ کی برکت سے یہ لوگ
بڑی عزت اور امن والی زندگی بسر کرتے رہے۔ 30 سال تک یہ ان کا حال بڑا اچھا رہا، توبہ کا اثر رہا۔ پھر بعد میں وہ اندھے بہرے بن گئے، گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور آخر میں حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماقبل میں جو بنو اسرائیل کا لفظ آیا، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، وہاں بنو اسرائیل سے مراد وہ یہودی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضرت شعیہ اور ارمیہ کے زمانے میں گزرے تھے۔ بہرحال دو بار ان کی طرف سے بڑا سخت جرم ہوا۔ کہتے ہیں فعمو، پس یہ حق سے اندھے ہوئے، چنانچہ حق کو نہ دیکھے، وصمو، ان استماعی، اور حق کو سننے سے بہرے ہو گئے۔ وہی جرم کا ارتکاب کیا، انہوں نے قتل اور فساد کا جرم کیا تھا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لما تابو، جب انہوں نے توبہ کی۔ بتا دیا تھا کہ حضرت شعیہ ارمیہ کے ساتھ برا سلوک کیا، پھر انہوں نے توبہ کی، اور 30 سال تک ان کی توبہ قائم رہی، اچھے حال میں یہ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ مصنف نے ثم تاب اللہ علیہم کے بعد لما تابو لا کر اسی طرف اشارہ کیا، جب انہوں نے توجہ کی، توبہ کی، نادم ہوئے، تو اللہ ان پر متوجہ ہوا، یعنی اللہ کی رحمت کی آغوش میں یہ آئے۔ ثم عمو وصمو، پھر دوسری بار جو یہ گمراہی ضلالت میں پڑے، اس کو ثم سے تعبیر کیا، ثم تراخی کے لیے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے توبہ کی اور بعد میں یہ گمراہ ہوئے، تو ان دونوں کے درمیان ایک طویل عرصہ رہا، جیسا کہ ابھی بتایا کہ 30 سال کے عرصہ تک یہ اچھے حال میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ اس لیے ثم لائے، جو تراخی زمانی کو بتانے کے لیے۔ ثم عمو وصمو، پھر یہ حق سے بہرے ہوئے، حق سے اندھے ہو گئے۔ ثانیاً، دوسری بات، کثیر منہم، ان میں کہ اکثر، کل نہیں، کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق ملی، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوئے۔ عمو سمو جمع کا صیغہ ہے، لہذا آگے کثیر منہم جو اس میں ظاہر ہے، یہ اس کا فاعل نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں ظاہر فاعل بنے تو واحد تثنیہ جمع فعل مفرد ہوتا ہے، مگر یہاں عمو و سمو جمع کا صیغہ ہے فعل کا، اس لیے کثیر منہم یہ فاعل نہیں ہے، بلکہ فاعل عمو و سمو میں ضمیر ہے، اور اسی ضمیر فاعل سے کثیر منہم بدل واقع ہے۔ مصنف زیو کہتے ہیں کہ دوسری بار یہ اندھے ہوئے، بہرے ہوئے، ان میں کہ اکثر لوگ، یہ ضمیر سے بدل ہے، یعنی عمو و سمو میں جو ضمیر ہے فاعل کی، اس سے کثیر منہم بدل واقع ہے، یہ خود فاعل نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ پاک خوب دیکھ رہا اس کو جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی جرم کیا، توبہ کی، پھر جرم کیا، جو حال ان کا ہے اللہ کے علم میں، اللہ خوب ان کے اعمال کو دیکھ رہا۔ فَيُجَازِهِمْ بِهِ، لہذا اللہ پاک انہیں اس پر بدلہ دے گا، جیسی کرنی ان کی ہے ویسی بھرنی ہوگی، جیسا کردار ہے ویسا انجام ہوگا، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ بار بار اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بتا کر جرم کرنے والوں کو چونکایا جا رہا ہے کہ تم دنیا والوں سے چھپ کے گناہ کر لو، لیکن دنیا بنانے والا جو ہے اللہ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، لہذا تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ پاک ہمیں جرم اور گناہ سے بچنے کی اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔